سورہ الفاتحہ کی تفسیر ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم سورہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن پاک کی سب سے افضل اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ الفاتحہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ سورہ الفاتحہ کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے: ام القرآن، قرآن کی ماں، ام الکتاب، السبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، الشفا، شفا دینے والی۔ یہ صرف 7 آیتوں کی سورہ ہے لیکن اس میں پورے دین کا سار موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر اچھے کام کی شروعات اللہ کے نام سے کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت آتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے رب پر اعتبار کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، سب اللہ کی ہی تو نعمت ہے۔ سورج کی روشنی، چاہے بارش کا پانی، پیڑ پودے، ہماری سانسیں، ہمارا پریوار، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، چاہے انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سچے دل سے لوٹ آئے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے کھلی رہتی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب پوری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس دن ہر اعمال کا حساب ہوگا، انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورہ کا سب سے اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ یہاں بندہ اپنے رب سے سیدھا بات کرتا ہے: اے اللہ، ہم صرف تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، راستہ نہیں ملتا، تب اسے سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے۔ ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ صحیح راستہ کون سا ہے، کون سا کام اللہ کو پسند ہے، کون سا کام ناپسند ہے، ان سب کی صحیح سمجھ اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ سے ہی دعا کی جائے۔ اس لیے ہم دن میں کئی بار یہ دہراتے ہیں: صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں نبی، صدیق، شہید، نیک بندے۔ ہمیں ان کی طرح زندگی جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ یہ آیت ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ ہمیں ایسے راستوں سے بچنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنے۔ ہمیں ہمیشہ سچ، ایمانداری، نیک عمل اور اللہ کے حکم کا راستہ اپنانا چاہیے۔ سورہ الفاتحہ سے ملنے والے سبق: ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں، ہر حال میں الحمدللہ کہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، قیامت اور حساب کے دن کو یاد رکھیں، صرف اللہ سے مدد مانگیں، ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہیں، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، گناہ اور گمراہی سے بچیں۔ سورہ الفاتحہ کی فضیلت: یہ قرآن کی سب سے افضل ترین سورہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔
یہ دعا بھی ہے اور عبادت بھی، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندے کی ضرورتیں بھی، اسے شفا کی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم سورہ الفاتحہ روز پڑھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے مطلب کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ جب بھی آپ نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھیں، یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب سے سیدھے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔